السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی نعمتوں پر شکر اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات ہر قسم کی شبیہ اور مثیل سے منزہ ہے، مبرہ ہے۔ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ مالک الملک ہے، الہ العالمین ہے، اچھے اچھے نام، بلند و بالا، پیاری پیاری صفات سے متصف ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، اللہ کی پہچان کرائی، اللہ کے اسماء و صفات کو سمجھایا، اللہ کا حق بتایا، ادا کرنے پر اپنی امت کو ابھارا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حمد و صلاۃ کے بعد آج 16 جمادی الاخرہ 1438 ہجری مطابق 16 مارچ 2017 عیسوی الرحاب میں ہم العقیدہ الطحاویہ کے درس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے اب تک اس کتاب کے العقیدہ الطحاویہ، جو امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ کی معروف کتاب ہے، 46 پوائنٹ پڑھ چکے۔ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے ابھی پوائنٹ نمبر، آیت نمبر، نقطہ نمبر 47، 48 اور 49، 47، 48، 49۔ قبل اس کے کہ ہم اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کریں، یہاں پچھلے ہفتے کی جیسے دوبارہ انعامات رکھے گئے ہیں، ایک بڑوں کے لیے ہے، 2 چھوٹوں کے لیے ہے۔ ایک پہلا سوال چھوٹے بچوں سے، بڑا سوال بڑوں سے، تیسرا سوال بچوں سے، ایسے کریں۔ پہلا سوال کہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا کہ آدمی اپنے آپ کو گمراہی سے بچانے کے لیے، بھٹکنے سے، ضلالت سے بچانے کے لیے
دو کاموں سے بچنا بہت ضروری ہے. جب تک دو کاموں سے نہیں بچیں گے تو اپنے آپ کو گمراہی سے، ضلالت سے نہیں بچا پائیں گے. کیا ہے وہ دو چیز؟ 15 سال سے کم عمر والے بچے صرف بتائیے، ایک یہ دوسرا یہ، بس تفصیل میں نہیں. پہلا یہ دوسرا یہ، بس دو کاموں سے جو نہیں بچتا وہ بھٹک جائے گا. باب الصفات میں وہ اللہ کو منزہ بھی نہیں کر پائے گا. یہ بھی پڑھا. دو چیزیں کیا ہے وہ جس سے بچنا ضروری ہے؟ لاسٹ پوائنٹ وہی تھا درس کا. چلیں دوسرا سوال بچوں ہی سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار پر ایمان پڑھ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار پر ایمان صحیح کس کا ہوگا؟ یا ایسے کریں، کس کا ایمان اللہ کے دیدار پر؟ وہ مانتا ہے کہ اللہ کا دیدار ہوگا لیکن پھر بھی اس کا ماننا صحیح نہیں ہوگا. کون ہے وہ شخص؟ ہاں بچے کہاں ہیں؟ نہیں، چلیے ٹھیک، یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں. تو کوئی قرآن کی ایک آیت بچے دلیل دیں جس سے اللہ کا دیدار ثابت. آسان ہوگا. حنظلہ، حذیفہ، عبد الوارث، حبیل، محمد، کیا نام ہے؟ شہزاد. ہاں بیٹا، آپ کا نام بیٹا؟ امین. جی بیٹا. اللہ کے دیدار پر قرآن آیت بہت ساری آیتیں ہیں. ایک آیت پڑھی ہے کوئی؟ چھوٹا بہت. کیا ہو گیا بچوں کا؟ ٹھیک ہے. قرآن میں پچھلے درس میں یا اس سے پہلے بتائے تھے کہ قرآن کس کو بولیں گے. یہ جو ہمارے پاس ہے اس کو قرآن بولنا یا کیا بولنا؟ بچوں سے سوال ہے. یہ ہے نا، یہ اس کو قرآن بولتے یا نہیں بولتے؟ نہیں بولتے تو کیوں نہیں بولتے؟ ہاں، اس کو کیا بولنا؟ اچھا آدھا جواب صحیح. اس کو قرآن نہیں بولتے، جس کو بولتے آئیے اس کو کیا بولنا تھا؟ اب بولیے. 15 سال سے کم عمر، اس کو کیا بولنا جو ہے جس بک میں قرآن لکھا ہوا ہے، جس کو لوگ قرآن بولتے ہے نا بھائی، اس کو کیا بولتے؟ بچوں سے سوال ہے. بچے یہ کھائیں گے آپ؟ مصحف. آؤ بیٹا، شاباش شاباش. چلیے بڑے سوال. دو چیزوں سے بچنا باب الصفات میں ضروری ہے تاکہ ہم گمراہی سے بچیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ صحیح معنوں میں ہو سکے. کیا ہے وہ؟ اس کو ایکسپلین کیجیے. ہاں مطلب بتائیے، کیا مطلب نفی اور کیا مطلب تشبیہ؟ ٹھیک ہے، نفی اور تشبیہ سے بچنا ہے. اس کی نفی کرنا. اللہ، ہاں نفی کیا مراد نفی سے؟ یعنی اللہ سنتا ہے اس کی نفی کریں گے؟ اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، ان سب کی نفی کریں گے. وہی اللہ کی صفات کی نفی کریں گے. نفی یعنی انکار. کیا مطلب نفی کا؟ بھائی ایکسپلین کیجئے، بس مجھے سمجھائیے. میں آپ کو سمجھایا، آپ مجھے سمجھائیے تاکہ میں امتحان کیوں لے جاتا ہے پوچھے اسے. نفی اور تشبیہ دونوں سے بچنا ہے نا، تو مجھے سمجھائیے یہ نفی کیا چیز ہے، یہ تشبیہ کیا چیز ہے جس سے بچنا ہے. نہیں معلوم تو بچیں گے کیسے؟ ہاں نفی کس چیز؟ بھائی ایکسپلین کیجیے. ایک منٹ. ہاں 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 یا بھائی نا بات. اللہ نے اپنی ذات سے، اپنی ذات کے لیے جن صفات کو ثابت کیا ہے ان کی نفی نہیں کریں گے. ہم جو ثابت ہیں صفات ان کی نفی نہیں کریں گے. مثال، جو ثابت ہیں صفات ان کی نفی نہیں کریں گے. جیسے اللہ کا دیدار، تو یہ ثابت ہے تو ہم اس کی نفی نہیں کریں گے. نفی سے بچنا، انکار نہیں کریں گے ہم. اور تشبیہ کیا بتایا؟
ٹھیک ہے. ہاں اللہ کی صفت کو مخلوق کی صفت سے مشابہت، یہ مشابہت ہے، مطلب اللہ کی صفات ہیں ہاں لیکن مخلوق کے جیسی نہیں. تو نفی اور تشبیہ سے بچنا ہے. نفی یعنی انکار. کس چیز کا انکار؟ بھائی ون کا نفی سے بچنا ہے نا، تو کس چیز کی نفی کریں گے آپ؟ جو ثابت ہے ان کی نفی نہیں کریں گے، جو نفی ہے ان کی نفی کیجیے آپ. لا تاخذہ سینۃ، یہ نفی ہے، یا نفی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے. لیکن جو ثابت ہے اللہ کا دیدار ہے، اللہ سنتا ہے جیسے آپ بتائے، لیکن آپ نہیں سمجھے، سنتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کی نفی کریں گے آپ. اللہ ثابت کر رہا ہے کہ اللہ سنتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ بھی ثابت کریں گے اللہ کا دیدار، اللہ کا چہرہ، اللہ کی انگلیاں، صفات، ذاتی صفات، فعلی صفات، ثبوتی صفات. صفات دو قسم کے ہیں، ثبوتیہ منفیہ. ثابت بھی ہیں نفی بھی ہے. ثابت زیادہ ہیں، نفی کم ہے. اثبات مفصل، نفی مجمل. میں نے بتایا تھا بہت اہم قاعدہ کہ اللہ کی صفات کے اس میں اثبات مفصل ہوگا، نفی مجمل. یہ اسلوب ہے قرآن کا، یہی سلف کا طریقہ رہا ہے. تو اثبات جو ہے تفصیل سے، اللہ نے اپنی ذات کے لیے بہت ساری صفات ثابت کی ہیں. اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے نا، اللہ قدرت رکھتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے. ثابت ہے کہ نہیں؟ اللہ کا دیدار، یہ ثابت ہے. بہت ساری صفات ہیں. چہرہ، ہاتھ، انگلیاں، پنڈلی، آنکھیں، ثابت ہے سب. اللہ کا آنا، اللہ تعالیٰ کا آنا، اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا، اترنا. آنا یعنی قیامت وجاء ربک ہے کہ نہیں؟ ہم عقیدہ واسطیہ پڑھ رہے ہیں جمعہ دعوت سینٹر میں. پچھلے پتہ نہیں 2 مہینے سے تقریباً وہ تمام آیتیں پڑھ رہے ہیں جس میں اس بات ہے. 2 مہینے سے پڑھ رہے ہیں آیتیں وہ تمام. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف کوٹ کیا ہے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک وہ آیتیں قرآن پاک کی جن سے اللہ کی صفات ثابت ہوتی ہیں. بے شمار ہے، بے شمار ہے، بہت زیادہ ہے صفات اثبات. تو ان کی نفی ہوگی نہیں، نفی سے بچنا ہے. وہاں تشبیہ سے بچنا، مخلوق سے مشابہت نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ مخلوق کے جیسے نہیں ہے. تو نفی اور تشبیہ سے بچیں گے تو سیف رہیں گے، ضلالت اور گمراہی سے بچیں گے. جزاک اللہ خیر. لیجیے عود. بارک اللہ خیر. آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فإن ربنا، پیج نمبر 15، پوائنٹ نمبر 47، پیج نمبر 15، پوائنٹ نمبر 47. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. بات ایک ہی ہے جو مختلف 3 جملوں میں الگ الگ انداز سے انہوں نے بیان کیا. کیا ہے؟ یقیناً امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية. تو یقیناً دیکھیں اس کو بتا کر یہ بتانا نفی اور تشبیہ. دیکھیں ایک کے بعد ایک پوائنٹ کا تعلق ہے، ایک کے بعد ایک جو پوائنٹ ذکر کرتے ہیں نا یہ کسی ٹاپک پر، جیسے اللہ کے دیدار، تو اب وہاں ایک کے بعد ہر پوائنٹ کا پچھلے پوائنٹ سے تعلق رہے گا. نفی اور تشبیہ سے بچیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا رب، دیکھیے تشبیہ سے بچیں گے نا، نفی اور کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارا رب جل وعلا موصوف بصفات الوحدانیہ، وحدانی صفات سے متصف ہے. وحدانی صفات یعنی اس کی صفات منفرد ہیں، اکیلی، اس کی صفات کی جیسی کسی کی صفات نہیں ہے. منعوت بنعوت الفردانیہ، وہی بات ہے، الفاظ دوسرے ہیں، صرف مترادف الفاظ نہیں ہے. منعوت یعنی متصف، نعت صفت کو کہتے ہیں، وہ متصف ہے بنعوت الفردانیہ. فردانیہ وحدانیہ ایک ہی معنی ہے، الفاظ لگا ہے. تنہا صفات سے، منفرد الگ اکیلی صفات سے اللہ کی ذات متصف ہے. لیس فی معنی احد من البریہ، اس معنی میں یعنی اللہ کی صفت کے معنی میں کوئی مخلوق نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. کیا مطلب پورے سینٹنس کا؟ اللہ تبارک و تعالی کی ذات جن صفات سے متصف ہیں، جن کوالٹیز سے، اس میں وہ اکیلا ہے، منفرد ہے، واحد ہے. مخلوق کی مشابہت نہیں، اور وہ صفت وہ کوالٹی مخلوق میں نہیں پائی جاتی ہے. پورے جملے کا یہ مطلب ہے.
تو فإن ربنا موصوف منعوت، سیم میننگ. وحدانیہ فردانیہ، سمجھ رہے ہیں؟ موصوف یعنی متصف ہے، منعوت یعنی متصف ہے. وحدانیہ تنہا، واحد سے، فردانیہ فرد سے تنہا. وحدانیہ واحد سے، واحد اللہ کے ناموں میں سے ہے لیکن فرد اللہ کے ناموں میں سے نہیں. یہ ذہن میں رکھیے، اللہ فرد ہے یہ نہیں بولیں گے کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے. لیکن مانا کہ یہاں بتا بنعوت الفردان یعنی اس کے جو صفات ہیں وہ مختلف ہیں، صرف اللہ کی ذات ہی اس سے متصف ہے، مخلوق میں نہیں پائی جاتی ہے صفات. جن جن صفات سے اللہ ثابت ہے ان تمام صفات میں وہ واحد ہے. فرد لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن یہ اللہ کا نام نہیں ہے. فرد یعنی منفرد ہے، اکیلا ہے. کیا ہے؟ اکیلا. جیسے ذات میں اکیلا صرف. یہاں اس جملے میں 47 پوائنٹ پہ پورا کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی جتنی صفات سے متصف ہے نا ان میں وہ کیا ہے؟ اکیلا ہے. کوئی اس کا شریک نہیں ہے. نہ ویسی صفت مخلوق میں پائی جاتی ہے. اللہ دیکھتا ہے، اس صفت میں وہ اس کا دیکھنا جو صفت ہے نا اس میں وہ منفرد ہے، وحدانیت ہے اس میں. اس کی ذات واحد ہے، صفات بھی وحدانیہ ہے. جیسے ذات ایک ہے، اس کے جیسی کسی کی ذات نہیں. صفات میں بھی وہ اکیلا. اس کے دیکھنی جو دیکھنا ایک صفت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، وہ معنی مخلوق میں نہیں ہے. مخلوق کے اندر صفت ہے دیکھنے کی الگ، لیکن جو میننگ دیکھنے کی جو صفت اللہ کی ہے دیکھنا وہ مخلوق میں نہیں ہے. وہ صفت میں بھی کیا ہوا؟ اکیلا. چہرہ ہے اللہ کا، دیدار الہی ہوگا اللہ کے چہرے کا. تو یہ جو صفت ہے اللہ کی صفت الوجہ، چہرہ، اکیلا ہے وہ اس صفت میں. اس کے چہرے کے جیسے کوئی مشابہت، کوئی مماثلت اللہ کے کسی صفات میں نہیں ہے. وہ کیا منفرد اور اکیلا ہے. منفرد اور اکیلا ہے اپنی تمام تر صفات میں. یہ مطلب ہے. تعالی عن الحدود والغایات والارکان والاعضاء والادوات لا تحویہ الجہات الست کسائر المبتدعات. بلند و بالا ہے اس کی ذات حدود سے، غایات سے، ارکان سے، اعضاء سے، ادوات سے. لا تحویہ الجہات الست، 6 جہات اس کا احاطہ گھیرا نہیں کر سکتے جیسے مخلوق کا احاطہ کرتی ہیں. دراصل یہاں اس پوائنٹ میں اوپر اس سے پہلے والے پوائنٹ میں مصنف رحمۃ اللہ نے کیا ثابت کیا ہے؟ ابھی جو پڑھے ہم اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں کیا ہے؟ اکیلا. یہ ثابت کیا نا. اب اس کے بعد بتاتے ہیں نیچے نفی کر رہے ہیں. تعالی کچھ الفاظ لائیں. حدود ایک، غایات، ارکان، اعضاء، ادوات، جہات الست. حالانکہ ان کی ضرورت نہیں تھی. اس سے مراد کیا ہے مصنف رحمۃ اللہ اس پوائنٹ میں 48 میں کہ متکلمین یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. ایک فرقہ ہے متکلمین کا، وہ جو ہے ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. یہ حدود، غایت، جہت، اعضاء، ادوات، یہ الفاظ یہ انہوں نے رد کرنے کے لیے متکلمین پر یہ الفاظ استعمال کیا ہے. ممثلہ پر، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی مشابہت دی، مخلوق سے مماثلت دی، ان پر رد کرنا مصنف کا مطلب ہے رحمۃ اللہ علیہ. امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. حدود سے پاک ہے، غایات سے پاک ہے، حد ہے ایک حد میں مقرر کرنا، حد حدود سے پاک ہے. غایات انتہا اس کا معنی ہے. غایات کا مطلب اصل کیا ہے؟ یہ جتنے الفاظ ہیں نا یہ ڈبل میننگ کے ہیں. اس کا یہ بھی ایک معنی بھی ہو سکتا ہے، دوسرا ایک معنی صحیح ہوتا ہے، دوسرا معنی غلط ہوتا ہے. یہ ایسے الفاظ نہیں ہیں. یہ جتنے ہیں نا حدود، غایات، ارکان، اعضاء، ادوات، آپ سلف صالحین کی کتب میں عقیدے کے یہ الفاظ نہیں دیکھیں گے کہیں نہیں. تو زیادہ بہتر تھا مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہ وہ صرف اس ایک آیت کو پیش کرتے ہوئے لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر کافی ہوتے. یہ ایک آیت کافی ہے رد کرنے کے لیے. لیکن ظاہر وہ متکلمین جو فرقہ تھا نا ممثلہ، وہ یہ ورڈز یوز کرتے ہیں، حدود، غایات، ارکان، اعضاء، ادوات. اچھا یہ ایسے ورڈز ہیں جو ہے کلیئر نہیں ہے. اس کا ایک معنی ہے، اس کے دو معنی ہیں. اب حد مثال کے طور پر لیجیے آپ،
یہ مختصر ہے حد. حد سے کیا مراد؟ نہیں وہ آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں. حدود جو لفظ ہے نا, اب اس کے معنی کہ اللہ اس کے لیے ایک حد مقرر کر رہے ہیں, ایک حد میں ہے اللہ تعالیٰ. اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ, حد کا ایک معنی یہ ہے کہ جتنے حدود ہیں نا, نہیں باؤنڈری نہیں ہے. آپ لوگ سنیے, میں بتا بولیے مت, اللہ جزائے خیر. حدود کے دو میننگ بھی ہو سکتے ہیں. ایک معنی کہ آپ اس کا مطلب, حد کا مطلب جہت العلو, اللہ اوپر ہے, یہ لے رہے ہیں آج. ایک معنی یہ ہو سکتا ہے. ایک معنی جو ہے ہر جگہ مخلوق کی جہاں جہاں کی حد ہے ان تمام حدود میں ہے. حدود لفظ اردو کا آپ جو بول رہے ہیں, جس کا ٹرانسلیشن کر رہے ہیں, یا آپ سمجھ رہے کہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں تو آپ جواب دے رہے, سوالات ختم, انعامات ختم ہے نا بھائی. یہ عربی کا حد ہے, یہ ورڈ عربی میں ہے. حدود, غایات جو محتمل ہیں, احتمال والے الفاظ ہیں. بعض لفظ ہوتا نہیں بھائی, تو یہ متکلمین یہ لفظ استعمال کرتے تھے. تو اگر آپ کسی سے حد سنے تو اس سے پوچھنا پڑے گا, what do you mean بالحد, کیا مطلب ہے کہ اللہ حد سے, اللہ حد میں ہے, کیا مطلب حد میں ہے؟ اگر مراد اس کی یہ ہے کہ اللہ اوپر ہے تو صحیح ہے. اگر اس کی مراد یہ ہے کہ تمام حدود میں ہے اللہ تعالیٰ, یہاں بھی ہے, وہاں بھی ہے, یہاں بھی ہے, وہ جو حلول ہے نا, عقیدت الحلول والاتحاد, ہر جگہ اللہ حائل ہے, وہ معنی ہے تو وہ حرام باطل ہے وہ معنی. تو یہاں مصنف یہ لوگ, یہ لفظ الفاظ متکلم جو ہے ممثلہ, وہ لوگ جو ہے ان الفاظ کو استعمال کر کے انہوں نے جو ہے تعویلیں کی ہیں اللہ کی صفات. تو ان پر رد کرنا مقصد ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ حدود سے پاک ہے, غایات سے پاک ہے, ارکان سے پاک ہے, اعضاء سے پاک ہے, ادوات سے پاک ہے, جہات صدق سے پاک ہے. ان الفاظ کو, ان تمام چیزوں کیا مطلب حد سے پاک ہے؟ ظاہر بات ہے مصنف کا مطلب, کیونکہ وہ امام اہل السنہ والجماعہ ہے, ان کا عقیدہ سلف صالحین کا عقیدہ جو ثابت کیے اس کتاب میں, شاندار بہت بڑی کتاب. تو انہوں نے اس کو رد کیا ہے اور بتایا تعالی, اللہ کی ذات بلند ہے حدود سے. مطلب آپ کر رہے ہیں کہ اس کے لیے ہر جگہ ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے, ایسا نہیں ہے. جو مخلوق کی حدود ہے ایسا نہیں ہے, یہ مراد ہے. لیکن ہو سکتا ہے اس لفظ کا معنی جہت العلو بھی ہو, لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے, کیونکہ وہ ہوتا تو تعالی کیوں بولتے مصنف؟ اوپر کی حد مراد لینا کہ اللہ کی ذات اوپر ہے, بلند ہے, یہ ہوتا تو وہ تعالی نہیں کہتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ ان کا مقصد رد کرنا ہے ان الفاظ کا جو غلط استعمال کرتے ہیں متکلمین. لیکن علماء نے وہی ذکر کیا, بہتر ہوتا تھا مصنف رحمۃ اللہ علیہ. اب وہ جس زمانے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی تھی, یہ الفاظ استعمال کرتے تھے اہل باطل, تو انہوں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے رد کیا کہ یہ جو الفاظ تم استعمال کرتے ہو صفات میں, اللہ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے, اللہ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے. تو حدود سے اللہ کی ذات پاک ہے, غایات سے پاک ہے. حدود کا مطلب میں بتا, غایت کا معنی حکمت بھی ہوتا ہے. غایت کا معنی جو ہے حق بھی ہے, اس سے مراد جو ہے حکمت بھی ہے, اس سے مراد جو ہے حاجت بھی ہے. یہ لفظ جو ہے غایت دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک معنی حکمت ہے, اگر حکمت معنی ہے تو بالکل صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کے لیے پیدا کی ہے دنیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ایک حکمت ہے. غایت خلق الانسان کیا ہے کہ عبادت کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا, یہ حکمت ہے. اور اللہ حکیم ہے, حکمت والا ہے, اس کی صفت ہے حکمت. حکیم اس کا نام ہے نا. تو غایت سے اگر لفظ مراد ہے, اس لفظ کا ایک معنی جو آتا ہے حکمت, تو بالکل برحق ہے. لیکن یہاں مصنف کا وہ مراد نہیں, یہاں کیونکہ رد کیا انہوں نے, تو غایت سے مراد یہاں حاجت ہے, وہ مخلوق کے محتاج ہے. یعنی ایک چیز, وہ اس کو ضرورت ہے اللہ کو ایک چیز. تو مصنف نے رد کیا کہ نہیں, اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو غایات سے بھی اس کی ذات پاک ہے. حدود یعنی ہر جگہ نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے, مخلوق کے لیے. اور غایات سے بھی پاک ہے, یعنی کس سے؟ ضرورت یا حاجتوں سے اس کی ذات پاک ہے. ارکان, دیکھیے یہ الفاظ یہ ہیں, ارکان, اعضاء اور ادوات, ان تمام چیزوں سے بھی اللہ کی ذات پاک ہے. ٹھیک ہے, اس کے بھی ڈبل ارکان کے کئی معنی آتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ممثلہ پر, یہ اللہ تعالیٰ جو ہے کی ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. یہ عیوب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں. کہ آپ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک رکن میں ہے. رکن کا معنی کونے کا آتا ہے, ایک کونے میں اللہ کی ذات. رکن کا معنی پلر کا بھی آتا ہے,
رکن کا معنی پلر کا. تو اس قسم کے الفاظ بہتر ہے کہ جیسا کہ علماء نے اس کی شرح میں ذکر کیا, میں نے کافی اس کی جو چیک کیا میں, شرح جو کی ہیں علماء وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الفاظ بہتر تھا کہ استعمال نہ کیا جائے, کیونکہ اس میں تفصیل ہو رہی ہے نفی کی. یہ الفاظ میں نفی کر رہے ہیں مصنف رضا, لیکن تفصیل کے ساتھ. جیسے حدود لفظ لائے, بولے حدود سے پاک ہے, غایات لائے, ادوات لائے, آبا لائے, آبا یعنی پارٹس. ہاں, یہ حالانکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ذاتی صفات ہے وہ اپنی جگہ ثابت ہے, لیکن اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا اس میں نفی تفصیل ہو رہی ہے. اللہ یہ بھی نہیں ہے, اس سے بھی پاک ہے, اس سے بھی پاک ہے. بہتر ہوتا ہے کہ نفی تفصیل سے نہ کی جائے, کیونکہ قاعدہ اہل سنت جماعت کا ہے جو نصوص سے مستنبط ہے. کیا ہے وہ کہ اثبات مفصل و نفی مجمل. تفصیل اس بات میں ہوگی, نفی مجمل ہوگی, مختصر. نفی کیا ہوگی؟ مجمل ہوگی, مختصر ہوگی, تفصیل نہیں ہوگی اس میں. یہاں نفی تفصیل اس پوائنٹ میں 48 پوائنٹ میں نفی کی تفصیل ہو گئی ہے کہ اللہ ان سے بھی ان سے بھی ان سے بھی پاک ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک تو یہ الفاظ سلف صالحین نے اکثر نے استعمال نہیں کیا, الفاظ محتمل ہے, معنی اس کا ہے, ایک سے زیادہ معنی پایا جاتا ہے اس کا. اور تیسری چیز جو ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. سر کیا ضرورت تھی کہ ایسے کرو, اتنی تفصیل ہو کیوں؟ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ نفی مجمل ہوگی. تو بہتر تھا کہ ان چیزوں کو اوائڈ کرتے ہوئے صرف وہی آیت پر جو پچھلے عبارتوں میں مصنف نے استعمال کیا ہے, لیس کمثلہ شیء, بس. اللہ کی ذات ہر قسم کی مشابہت مماثلت سے پاک. تم جو مماثلت مشابہت کرتے ہو کہ اس کی حد ہے, اس کی ایک جہت ہے, اس کی ان تمام جہات صرف جو برے ہیں اس کی بھی نفی کی ہے. جہات مطلب 6 جہات جو ہے نا, 6 جہات ہے, آگے پیچھے, دائیں بائیں, اوپر نیچے, یہ 6 جہات, یہ 6 جہات. تو اس کی بھی نفی کی ہے انہوں نے. جیسے مخلوق کی جو جہات ہے کہ مخلوق کے سامنے بھی, مخلوق کے سامنے مخلوق کی 6 جہات ہوتے ہیں نا, سامنے بھی دیکھتا ہے, پیچھے بھی دیکھتا ہے, دائیں بھی دیکھتا ہے, بائیں بھی دیکھتا ہے, اوپر بھی ہے, نیچے بھی. ان 6 جہات سے وہ گھیرا ہوا ہے, اور ادھر بھی ہے, ادھر بھی, ادھر بھی, ادھر بھی, 6 جہات سے اس کا تعلق ہے. تو انہوں نے نفی کی ہے کہ نہیں, ایسا نہیں, اس کی جو جہت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ علو ہے, اللہ اوپر ہے, دائیں بائیں آگے پیچھے, پیچھے بھی ہے, دائیں بھی ہے, بائیں بھی ہے. یہ جو مخلوق کے جیسے نعوذ باللہ ایسا نہیں, اللہ دائیں بھی ہے, بائیں بھی ہے, سامنے بھی ہے, پیچھے بھی ہے, اوپر بھی ہے, نیچے بھی ہے. اور جب اہل سنت جماعت نے کہا کہ نہیں اللہ کی ذات صرف اوپر ہے, تو کہا کہ آپ جہت خاص کر رہے ہیں, آپ اللہ کو ایک رکن میں کر رہے ہیں, ایک طرف میں کر رہے ہیں, ایک جہت میں کر رہے ہیں اللہ کو. جہاد تو 6 ہوتے ہیں, جہاد ایک, آپ ایک میں, اگر آپ یہ لوگ بولتے ہیں, یہ معلوم ہے آپ کو, یہ اسی لیے رد کیے ہیں. اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ صرف اوپر ہے تو اس کا دائیں نہیں ہے, رائٹ سائڈ پہ نہیں ہے, لیفٹ سائڈ پہ نہیں ہے, جہاد صرف ہے نہیں, یہاں بھی ہے, وہاں بھی ہے, وہاں بھی ہے. انسان جیسے رہتا ہے ویسے اللہ بھی, جب انسان آگے کو بھی جانتا ہے, پیچھے کو بھی, دائیں بھی, بائیں, تو جہاد سے جڑا ہوا ہے اس کو. تو اللہ بھی ہر جگہ سے جڑا ہوا ہے. اور اہل سنت جماعت نے جو ثابت کیا کہ نہیں اللہ اوپر ہے, تو اوپر ہے تو کہتے ہیں, آپ بات کر کے دیکھیے, وہ بولتے ہیں کہ نہیں, اس سے جہت کی تحدید ہو رہی ہے. صرف اوپر بولنے کا مطلب کہ ایک جگہ اس کو خاص کر رہے ہیں آپ اللہ کو, جبکہ اللہ ہر جگہ ہے. وہ آیت کی تعریف کر رہے ہیں, وہ آیت میں پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان میں بھی ہے, اللہ زمین میں بھی ہے. وَاللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ, وہ اللہ آسمان میں بھی ہے, زمین میں بھی ہے. وہ آیت کی تعبیر. یا تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا اللہ, چوتھا ہوتا 4 ہوتے ہو تو 5واں اللہ, تم جہاں رہتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. وہ آیت کو کوٹ کرتے ہیں. دیکھو آپ جہت خاص کر رہے ہیں, جبکہ جہت خاص نہیں ہونی چاہیے, اللہ ہر جگہ ہے. ان کا عقیدہ ہے نا اللہ ہر جگہ ہے. تو یہاں تعالی کہتے ہوئے اس کی بھی نفی کر رہے ہیں کہ جو جہاد صفت ہے نا مخلوق کے ساتھ, اللہ کی ذات اس سے پاک ہے. اب یہ بھی لفظ جہد سے ایک معنی اگر علو کا لیں گے تو صحیح ہے, لیکن جہد سے صرف جہد بولا, جہاد صرف نہیں بول رہا ہوں, جہد یعنی کیا بولیں گے اس کو, جہد سمجھ رہے نا, ڈائریکشن. اگر ڈائریکشن اوپر کا آپ بتا رہے ہیں تو وہ صحیح ہے, لیکن اگر ساری ڈائریکشنز میں ہے اللہ تو یہ معنی غلط ہے. اسی لیے الفاظ محتمل ہیں, یہ ایسے الفاظ محتمل اوائڈ بہتر ہے. ذرا بات آگئی تو ہم نے شرح کر دی ہے آپ کی خدمت میں. تو ان چیزوں بیان کرنا مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا, یا ارادہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے, ان تمام چیزوں سے پاک ہے. حدود, غایات, ارکان, اعضاء, ادوات اور جہات الست. اسی اوپر والے پوائنٹ کو پھر کہ اللہ تعالیٰ
اپنی صفات میں منفرد ہے. مخلوق سے تم اشارہ دیتے ہو مخلوق ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے تو اللہ بھی ایسے ہی ہے. نہیں, مخلوق کی حدیں ہیں, حدود ہر طرف ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہتے ہو کہ وہ وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے, تو یہ تنزیل نہیں ہوگی, یہ غلط ہے. ہم اس کی نفی کریں گے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام تر صفات میں منفرد ہے, اکیلا ہے, وہ اوپر ہے, ہر جگہ موجود نہیں ہے, ہر چیز کو سنتا ہے, جانتا ہے, دیکھتا ہے, لیکن اس کی ذات عرش پر مستوی ہے, اور صفت العلو اس کی صفت ہے, علو, وہو العلی العظیم. اللہ تعالیٰ علو, علی ہے یعنی اوپر ہے سب سے اور سب سے بڑا ہے. قرآن سے یہ صفات ثابت ہیں, لہذا ہم وہ ثابت کریں گے. یہی مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا, تفصیل کی ضرورت نہیں تھی. بہرحال یہاں آ گئی, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, یہی چیز کافی ہے کہ اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. تو کیسے آپ اس کو جو ہے خاص کر جہاد سے یا اس قسم کے اعداء, حدود, غایات, یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں. یہ الفاظ استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے. صرف یہ کہ اللہ کی ذات بے مثال ہے, لیس کمثلہ شیء, کسی مخلوق کی مماثلت اللہ کی ذات میں نہیں پائی جاتی ہے. کسی مخلوق کی مماثلت اللہ کی ذات میں نہیں پائی جاتی ہے, وہ الگ ہے, سننے والا. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر میں نفی بھی ہے اور اس بات بھی ہے. نفی, تمام چیزوں کی نفی آ گئی ہے, تفصیل کی ضرورت نہیں ہے کہ حدود, ارکان والا, بلکہ اللہ مماثلت سے پاک ہے. مخلوق جو چیزیں مخلوق ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ کی ذات پاک ہے. مخلوق محتاج ہے, اللہ محتاج نہیں. مخلوق جہاد سے جڑا ہوا ہے, اللہ کی ذات جو ہے ایسا نہیں ہے, اللہ اوپر ہے, ایک ذات اس کی اوپر ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اللہ کا وہ اعضاء وغیرہ اللہ کے جو صفات ذاتی ثابت ہیں وہ ذاتی صفات ہے. چہرہ ہے تو چہرہ ہے, ہاتھ ہے تو ہاتھ ہے, جو کتاب میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس کے لیے ثابت کیا ہے. تو ہم یہی کہیں گے لیس کمثلہ شیء, وہ اپنی تمام تر صفات میں کسی کے جیسے نہیں. اس کی ذات بھی ہے کسی کے جیسے نہیں ہے, اس کی صفات بھی کسی. تو نفی کر, مماثلت, لیس کمثلہ, اس کے مثل کوئی نہیں ہے, تو ختم, نفی ہو گئے, مکمل نفی ہو گئے, کمپلیٹ, کافی ہے. وہو السمیع البصیر, وہ سننے والا دیکھنے والا, ثابت ہو گیا کہ اللہ کی صفات ہیں سننا اور دیکھنا. بہت میں نے بتایا تھا بہت پہلے شاید آپ کو کہ اس پورے چیپٹر میں کون سے صفات کی سب سے بڑی اگر کوئی آیت آپ کے پاس ہے تو لیس کمثلہ شیء وہو السمیع, اس میں رد بھی ہے, ثابت بھی کر رہا ہے. آپ اپنے عقیدے کو ثابت کر رہے ہیں سمیع البصیر کہتے ہوئے, صفات ثبوتیہ, لیس کمثلہ شیء کہتے ہوئے تمام چیزوں کی نفی کر رہے ہیں. تو رد ہو رہا ہے اس میں, تمام معطلہ پر, مشبہہ پر, مشبہہ پر, ممثلہ پر, سب پر رد ہوتا ہے اس میں. کس میں؟ لیس کمثلہ شیء. تو وہاں نفی ہے لیس کمثلہ شیء میں, مختصر نفی ہے دیکھیں, اور وہو السمیع البصیر میں اثبات. یہی جو ہے بہتر ہے, یہی چیز جو ہے بیان کی گئی. اس کے بعد آگے سے ایک نیا مضمون مصنف رحمۃ اللہ شروع کر رہے ہیں, اور وہ فرماتے ہیں والمعراج حق, والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور معراج حق ہے, یعنی ثابت ہے, سچ ہے. وقد أسري بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء ہوئی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء بھی ہو چکی ہے. وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بیداری میں آسمان کی طرف اٹھایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں آسمان کی طرف اٹھایا گیا. ثم إلى حيث شاء الله من العلا, پھر جہاں جہاں اوپر اللہ نے چاہا وہاں وہاں آپ کو لے جایا گیا. وَأَكْرَمَهُ اللَّهُ بِمَا شَاءَ, اور جیسے اللہ نے چاہا ویسے اللہ نے آپ کو عزت دی, جیسے اللہ نے چاہا ویسے آپ کو عزت عطا فرمائی. وَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا أَوْحَى, اور جو وحی کرنی تھی اللہ نے وہ وحی کی. آیت کوٹ کیا اس کے بعد ما كذب الفؤاد ما رأى, سورہ نجم کی آیت نمبر 11. ما كذب الفؤاد ما رأى, دل نے جو دیکھا اس کو نہیں جھٹلایا, دل نے جو دیکھا اس کو نہیں جھٹلایا. وصلی اللہ علیہ وسلم فی الآخرۃ والأولی, اگلے پچھلے ہمیشہ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ
علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو. صلی اللہ اللہ کی رحمت ہو, اللہ کی رحمت ہو. صلی اللہ علیہ ہم دعا کر رہے ہیں اللہ کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ, اللہ کی رحمت آپ پر ہو, وسلم اور اللہ سلامتی سے رکھے آپ کو, فی الآخرۃ الاولی دنیا میں بھی آخرت میں, ہمیشہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ. یہاں اس پوائنٹ میں معراج کو ثابت کر رہے ہیں. تو معراج اور اسراء دو چیزیں ہیں, معراج اور اسراء دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے معراج, ایک چیز اسراء. دونوں کتاب و سنت سے ثابت ہیں. اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج بھی ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء بھی ہوئی. دونوں کا کیا مطلب ہے سن لیجیے. معراج لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا. عرج یعرج مطلب چڑھنا, آپ کا چڑھنا. کہاں چڑھنا؟ دنیا سے آسمانوں میں. آپ نیچے سے چڑھ کر اوپر گئے. معراج یعنی چڑھنا, چڑھایا گیا آپ کو کہاں؟ اوپر. ساتواں آسمان, چھٹا, پانچواں, چوتھا, تیسرا, پہلا, یہ چڑھنا ہے. اوپر چڑھ گئے, یہاں سے گئے آسمان, آسمان دنیا چڑھائے گئے. اس کے بعد چھٹے آسمان کی طرف چڑھائے گئے, اس کو چڑھنا بولتے ہیں. گئے نا, جس کی تفسیر آ رہی ہے, حدیث بتائیں گے ہم بعد میں انشاءاللہ. ایک لمبی حدیث میں پورا ذکر ہے اس کا کہ کیسے معراج ہوئی. اسراء بھی ہوئی ہے. معراج یعنی چڑھنا, چڑھایا گیا آپ کو اوپر فرشتوں کے ذریعے اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے, اللہ نے کہا. اسراء کا مطلب رات میں چلنے کو بولتا ہے. اسراء کا کیا معنی ہے؟ اسرا یسری, اسراء کا معنی رات میں چلنا, واکنگ ان دا نائٹ. اسراء رات میں چلنے کا مطلب رات میں, یہ جو واقعہ ہوا تھا رات میں آپ کو چلایا گیا. مکہ مکرمہ سے لے جایا گیا رات میں آپ کو. کہاں؟ بیت المقدس. یہ اسراء ہے نا, یہ رات میں لے گئے یہاں سے. یہ چڑھنا نہیں ہوا ہے. یہ مکہ کہاں تھا؟ مکہ کہاں ہے؟ دنیا میں ہے, زمین پر ہے نا مکہ, اور بیت المقدس زمین پر ہے. تو ادھر سے ادھر جانا ہے, وہ چلنا ہے. یہ کب ہوا؟ رات میں ہوا. اسراء بولتے ہیں اسے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ. پاک ہے اللہ کی ذات جو اپنے بندے کو رات میں لے گئی. پاک ہے اللہ کی ذات جو اپنے بندے کو رات میں لے گئی. کہاں سے؟ من المسجد الحرام, مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. وہ مسجد اقصی جس کے اطراف میں برکتیں اللہ نے نازل کی. یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت میں, سورہ اسراء کی آیت ہے, 15ویں پارے میں ہے, یہ اسراء کی دلیل ہے اس میں کہ اسراء ہوئی ہے. رات میں اللہ لے گیا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے. مسجد حرام کہاں ہے؟ عبدالوارث, مکہ میں, شاباش. اور مسجد اقصی کہاں ہے؟ دارالسلام میں, فلسطین میں. فلسطین میں بھائی, فلسطین بولیے نا, کیا ہو رہا ہے فلسطین میں؟ فلسطین. مسجد حرام میں ایک نماز 1 لاکھ, مسجد اقصی میں 500, یا بعض روایتوں میں 250 بھی, 500. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اسراء, اس کو اسراء بولتے ہیں. تو دونوں چیزیں ثابت ہیں, معراج اور اسراء. معراج اور وہی کہتے ہیں معراج حق ہے, آپ کو آسمانوں میں چڑھایا گیا اوپر, یہ بھی ثابت ہے. اسراء بھی ہوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں لے گئے, یہ بھی ثابت ہے. اور بیداری میں ہوا یہ, عرج بشخصی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو, آپ کو, یعنی کہ خواب میں ہوا, آپ کو بیداری میں لے جایا گیا. مسجد حرام سے لے گئے کہاں؟ مسجد حرام. پھر وہاں سے لے گئے اوپر چڑھایا گیا الی السماء, سے آسمان کی طرف. یہ حق ہے, یہ ایسے نہیں ہے کہ خواب میں ہوا تھا, حقیقت میں ہوا ہے یہ. پھر کیا ہوا؟ اوپر جہاں جہاں اللہ کو چڑھانا تھا, بتانا, لے جانا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, لے گیا. اس کی تفصیل ہے, 7 آسمان, پھر جنت, پھر جہنم, ہے نا, سدرۃ المنتہا, ہے نا, سب پڑھیں گے آگے تفصیل ہے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں. پھر اللہ نے آپ کو عزت دی, تکریم. کیا عزت اللہ نے آپ کو آسمانوں میں دی؟ یہ خود عزت ہی کہ آسمان میں لے جانا نیچے سے اوپر, یہ تکریم ہے. پھر جنت و جہنم کا دیدار دکھایا گیا, آسمان کی مخلوق جنتیوں کو دکھایا گیا, جہنم کو دکھایا گیا. پھر یہاں تکریم سے اللہ نے بات کی, اللہ نے نمازیں فرض کی, تو سب آئے گا تفصیل انشاءاللہ. تو یہ تکریم ہے, اس میں کوئی شک
نہیں. پھر وحی کی اللہ نے کیا کیا وحی ہوئی ہے وہاں پر, ٹھیک ہے, اور بات وہ بھی پڑھیں گے آگے. تو اللہ سے بات ہوئی ہے, ایک تکریم ہے بہت بڑی, اللہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی. تو وہ بات جو ہے دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو, یا صرف بغیر دیکھے جو ہے پردے کے پیچھے سے بات ہوئی ہے, پڑھیں گے اس کو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے اس سلسلے میں بہت اہم, ٹھیک ہے, آگے آئے گی. تو ما کذب الفؤاد ما رأى, اور دل نے انکار نہیں کیا. کیا مطلب اس آیت کا, یہ بھی پڑھیں گے. پھر بس اتنا ہی ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا دی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس میں معراج اور اسراء کے بارے میں بتایا گیا ہے, اور کیسے ہم کو ایمان لانا چاہیے معراج اور اسراء پر, اور کیا ہوا تھا واقعہ, یہ اصل قابل غور ہے. اور واقعے سے ہی ہم کو ثابت ہوگا, معلوم ہو جائے گا جو قرآن سے اور صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ کیسے ہوا تھا, کب ہوا تھا. اور اس میں یہ بھی بات آئے گی آپ کو انشاءاللہ, یہ جو معراج کا واقعہ ہوا, اسراء اور معراج دونوں کا, یہ کب ہوا, یہ کب ہوا, کیا کوئی خاص مہینہ تھا, یہ خاص دن تھا, وہ شب کون سی تھی جس میں جو یہ واقعہ پیش آئے, اس کو پڑھیں گے آئندہ درس میں انشاءاللہ. اور حوض کے بارے میں بھی آج پڑھے تھے صرف یہ, والحوض الذی اکرمہ اللہ تعالی غیاثا لامتی حق. اور حوض کو حوض ہی بولتے ہیں نا, حوض بولتے ہیں نا اردو میں, انگلش میں کیا بولتے ہیں نہیں معلوم, ٹینک, چلیے پونڈ, چار میں ایک آدمی بولے پونڈ, PONT, پونڈ. حوض ایک کوثر بولتے ہیں, معلوم ہے نا, حوض کا وہی انا اعطینا کل کوثر. اور حوض الذی اکرمہ اللہ تعالی بہ, اللہ نے حوض جو اللہ نے عزت دی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اکرام غیاثا لامتہ, اپنی امت کو پلانے کے, سیراب کرنے کے. حق کون, کیا ہے وہ بھی ثابت ہے. یہ کیا ہے حوض, کہاں ہے حوض, اس کے بارے میں کیا ہمیں ایمان لانا چاہیے, یہ بھی کافی اچھی انٹرسٹنگ باتیں ہیں جو حدیثوں میں ہیں انشاءاللہ, بلکہ آیتوں میں بھی ہے. اس کو بھی پڑھیں گے, سلسلہ جاری ہے. اہل سنت جماعت کے عقیدے میں سے یہ عقیدہ ہے کہ معراج ہوئی ہے, اسراء بھی ہوئی ہے, ہم مانتے ہیں, ہمارا ایمان ہے. لیکن کیسے ہمارا ایمان ہے, کیسے ہونا چاہیے ایمان, یہ ہے قابل غور بات. حوض پر بھی ہمارا ایمان ہے, حوض کوثر پر, یہ کیا ہے, کیسے ہمارا ایمان ہونا چاہیے, اس سلسلے میں کیا کتاب و سنت سے ہمیں ملتا ہے, پڑھنے اور سمجھنے, اور بہت ہی سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے سمجھنے کی اور بہت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے عقیدوں کو مضبوط کرے, کتاب و سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے, ہر قسم کی گمراہیوں سے ہماری زندگیوں کو, ہمارے عقیدے کو, ہمارے عمل کو محفوظ رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.